السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر دروس 11-12 منٹ کا جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ آج اس کی 14ویں کڑی ہے، اور ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ، اور اس سے متعلق کچھ ضروری اور اہم چونکا دینے والی باتیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب و رفقا کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ ان کی حفاظت و مدافعت پر قادر نہیں ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ حبشے کی طرف نکل جاؤ تو اچھا ہے۔ وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی وجہ سے کوئی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، وہ ایک اچھا ملک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نجات و کشادگی کا کوئی سامان پیدا کر دے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت نے حبشے کی طرف ہجرت کی۔ یہ اسلام میں پہلی ہجرت تھی۔ یہ 10 آدمی تھے۔ انہوں نے اپنا امیر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ اس کے بعد جعفر بن ابی طالب نے ہجرت کی۔ پھر بہت سے مسلمان یکے بعد دیگرے وہاں پہنچے۔ ان میں سے کچھ لوگ تنہا تھے اور کچھ اہل و عیال کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں کی جنہوں نے حبشے کی ہجرت کی کل تعداد 83 بتائی گئی ہے۔ ہجرت حبشہ کا واحد محرک قریش کی ایذا رسانی سے نجات ہی نہ تھی، بلکہ اسلام کی دعوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کو کم کرنا بھی تھا۔ ظاہر ہے جو ہی مسلمانوں کا قافلہ حبشے میں پناہ گزین ہوا، قریشیوں کے پیٹ میں درد شروع ہوا اور انہوں نے ان کے تعاقب کی ٹھانی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں پہنچ گئے ہیں اور آرام و سکون سے ہیں، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن العاص بن وائل کو وہاں بھیجا، اور ان کے ساتھ نجاشی اور اس کے جنگجو سرداروں سپہ سالاروں کے لیے بہت سے تحائف اور ہدایہ بھی بھیجے جو مکے کی خاص سوغات سمجھے جاتے تھے۔ یہ دونوں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اس کے سپہ سالاروں اور سرداروں کو طرح طرح کے تحفے دے کر وہ پہلے ہی ہموار کر چکے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں دونوں نمائندوں نے اپنی گفتگو اس طرح شروع کی: بادشاہ معظم کے ملک میں ہمارے یہاں کے کچھ بیوقوف لڑکوں نے آ کر پناہ لے لی ہے۔ انہوں نے اپنا دین بھی چھوڑا ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس کو نہ ہم جانتے پہچانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کے پاس ان کی قوم کے کچھ سربراہ ذمہ دار لوگوں نے، جو ان کے باپ چچا اور قریبی عزیز ہوتے ہیں، بھیجا ہے تاکہ آپ ان لڑکوں کو واپس کر دیں، اس لیے کہ یہ ان کے معاملات سے زیادہ واقف اور ان سے زیادہ قریب ہیں۔ جو سردار بادشاہ کے گرد و پیش تھے ایک زبان ہو کر بولے: یہ دونوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ان کے سپرد کر دیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں ہدایہ مل چکا تھا اور انہوں نے اس رشوت کو قبول کر لیا تھا، لیکن نجاشی کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ پسند نہیں کیا کہ جو اس کی پناہ لینے آئے اس کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے۔ اس نے اس پر قسم کھائی اور مسلمانوں کو بلایا اور اپنے پادریوں کو جمع کیا۔ مسلمانوں کی طرف روئے سخن کرتے ہوئے کہا کہ وہ دین کیا ہے جس کے لیے تم نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے؟ اس کو ترک کرنے کے بعد نہ میرے دین کو قبول کیا، نہ کسی اور معروف دین و مذہب کو اختیار کیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے اور جاہلیت کی شاندار تصویر کشی کی اور اسلام کا بے مثال تعارف فرمایا۔ انہوں نے یہ تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائی اور گناہوں میں آلودہ تھے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کو پھاڑ کھاتا۔ ہم اس حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کے خاندان و نسب و حسب سے اور جس کی سچائی و امانتداری، عفت و پاک بازی ہم پہلے سے واقف تھے۔ انہوں نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم صرف ایک اللہ پر ایمان لائیں اور اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پتھروں کو پوجتے تھے اس کو بالکل ترک کر دیں، چھوڑ دیں اور ان سے قطع تعلق کر لیں۔ انہوں نے ہم کو سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داری کا خیال کرنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، ناجائز و حرام باتوں اور ناحق خون خرابے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ بے حیائی کے کاموں، جھوٹ فریب، یتیموں کا مال کھانے
پاک دامن و پاک باز عورتوں پر الزام لگانے سے منع فرمایا۔ انہوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ انہوں نے ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا اور روزے کا حکم دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اس طرح کے ارکان اسلام بیان کیے، ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو طریقہ اور تعلیم وہ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اس کی پیروی کی، صرف ایک اللہ کی عبادت اختیار کی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ جو انہوں نے حرام کیا اس کو حرام مانا، جو انہوں نے حلال کیا اس کو حلال تسلیم کیا۔ اس پر ہماری قوم ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہو گئی۔ انہوں نے ہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور ہم کو اس دین سے پھیرنے کے لیے مختلف آزمائشوں میں ڈالا اور اس کی کوشش کی کہ اللہ کی عبادت کو ہم چھوڑ کر پتھروں کی عبادت کو اختیار کر لیں، اور جن گناہوں اور جن جرائم کو پہلے جائز سمجھتے تھے پھر جائز اور حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زور زبردستی کی، ہم پر ظلم کیا، ہمارا جینا دوبھر کر دیا، ہمارے دین کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے اور اس کے لیے آپ ہی کا انتخاب کیا، آپ کے جوار اور پناہ کی خواہش کی۔ اے بادشاہ، ہم یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ ہم پر کوئی ظلم نہ کیا جا سکے گا۔ نجاشی نے یہ پوری تقریر سکون و وقار سے سنی اور کہا کہ تمہارے نبی اللہ کے پاس سے جو کچھ لائے ہیں اس کی کچھ چیزیں تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہاں۔ نجاشی نے کہا مجھے وہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی تو نجاشی رو پڑا، اس کے آنسو سے اس کی داڑھی تر ہو گئی، اس کے دربار کے پادریوں پر بھی گریہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے مذہبی صحیفے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ حضرت جعفر کی حکمت و بلاغت اس پورے تقریر میں آپ وجہ طور پر محسوس کر سکتے ہیں۔ شاہ حبشہ کے سامنے حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر اور اسلام کی دعوت، اس کی حکمت، موقع و محل کی رعایت، نفسیات انسانی کی واقفیت کا دلاویز نمونہ ہے۔ اس سے لفظی بلاغت سے کہیں زیادہ عقلی بلاغت کا اظہار ہوتا ہے، جس کی ہدایت ربانی اور تائید غیبی کے سوا کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے ساتھ اس سے حضرت جعفر کی سلامتی طبع، دور اندیشی کا بھی پتہ چلتا ہے، جس میں بنو ہاشم قریش پر اور قریش تمام عرب پر فائق تھے۔ اس موقع پر حضرت جعفر نے اپنی تقریر کو عرب جاہلیت کی صورتحال پیش کرنے اور یہ بتانے تک محدود رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ نے اللہ کی طرف بلایا اور دین حق کی دعوت، مکارم اخلاق کی تعلیم دی۔ جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کی زندگیوں میں انقلاب عظیم رونما ہوا۔ یہ صورتحال کی ایسی وضاحت و مصوری ہے جو ایک آپ بیتی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وفد قریش کی ناکامی۔ نجاشی نے کہا کہ بلا شبہ یہ اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے ایک ہی نور کی دو کرنیں ہیں۔ پھر وہ قریش کے دونوں قاصدوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ اس موقع پر عمر بن العاص نے اپنی ترکش کا آخری تیر چلایا اور یہ زہر میں بجھا ہوا تیر تھا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت مسیح کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جن کا زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے۔ نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگ حضرت مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی حضرت جعفر سے جو مسلمانوں کے نمائندے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور کلمہ ہے جو انہوں نے کنواری پاک باز مریم پر القاء کیا۔ یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں کو بہت اعزاز و اکرام سے رخصت کیا، ان کو امان دی۔ قریش کے وہ دونوں قاصد ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے اور مسلمانوں نے بہت اچھے گھر اور اچھے پڑوس میں عزت کی جگہ پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے پھلنے پھولنے کے لیے یہ موقع حبشہ کے اس بادشاہ نجاشی کو ظاہری طور پر ایسے وقت میں بنایا کہ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین مسلمانوں پر تنگ ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ مرغوب دین جو قیامت تک چلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بتدریج ایسی قوت و شوکت بخشی
اور اپنے تمام نیک اور مبارک روحوں کو اور مبارک شخصیتوں کو اس کی تائید کے لیے کھڑا کیا۔ حضرات، ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین حنیف کے لیے، اس دین اسلام کے لیے من ابن و جدن ہمارا انتخاب کیا ہے۔ ہمارے باپ دادا بھی مسلمان اور ہم بھی مسلمان۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اس اسلام کو سینے سے لگائے رکھیں اور ان تعلیمات کو جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے اس پر اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور یہ کوشش کریں کہ ایک اسلام کے ہم پکے سچے صحیح نمائندے بنیں۔ ابھی آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی جو نمائندگی دیکھی ہے، خدا کی قسم ہم میں کا ہر مسلمان اسلام کا اسی طرح نمائندہ ہے کہ جب بھی کبھی موقع آئے تو ہم اسلام کی ایک بہتر نمائندگی پیش کریں۔ جی، آج زمانہ قول سے زیادہ عمل کا ہے۔ مسلمان امہ پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے خاص طور سے ایک بہتر اسلام کی نمائندگی ہر موقع پر، ہر جگہ جہاں بھی اسے موقع ملے وہ پیش کرے۔ وہ بازار میں، وہ کاروبار میں، وہ سفر میں، وہ بس میں، وہ ٹرین میں، وہ ہوائی جہاز میں، جہاں بھی ہو اس کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ میں اسلام کا نمائندہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین ہوں۔ اس لیے یہ اس کام کے لیے بھائیوں ضرورت پڑے گی کہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ ہر مسلمان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہونی چاہیے۔ جب ہمارے سامنے سیرت کا تفصیلی علم ہوگا تو انشاءاللہ ہم دنیا کے سامنے اس کو پیش بھی کر سکیں گے اور اپنے آپ کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال بھی سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس بات کو آسان کرے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا وفادار نمائندہ امت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔